بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ In the name of Allah who is the most merciful and the most beneficent۔ قل هو اللہ احد، کہو کہ وہ ذات پاک جس کا نام اللہ ہے ایک ہے۔ Say He is Allah the one۔ اللہ الصمد، معبود برحق جو بے نیاز ہے۔ اللہ the eternally besought of all۔ لم یلد ولم یولد، نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا۔ He begetteth not nor was begotten۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ And there is none comparable unto him۔ سورہ اخلاص کو سورہ توحید بھی کہتے ہیں۔ یہ سورت مکی ہے اور اس کی 4 آیات مبارکہ ہیں۔ شان نزول کچھ یوں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وقتاً فوقتاً اس طرح کے سوال کیے جاتے تھے کہ اپنے اللہ کی اصل و نسب بتائیے، تو اس پر یہ سورہ نازل کی گئی کہ جب کوئی اس قسم کا سوال کرے تو آپ اس کو یہ سورہ پڑھ کر سنا دیں۔ لفظ احد ہر حیثیت سے ایک ہے۔ اگر واحد کہا جاتا تو اس کے معنی بھی ایک کے ہیں، مگر اس کے بعد ثانی آتا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا احد، جس کا کوئی ثانی نہ ہو، جس کے بعد کوئی دوسرا نہ ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایسا احد ہے کہ جب کوئی موجود نہ تھا، نہ آسمان تھا، نہ زمین، نہ عرش تھا، نہ کرسی، نہ دوزخ تھی، نہ جنت، نہ قلم تھا، نہ لوح، نہ سورج تھا، نہ اس کی روشنی، نہ چاند تھا، نہ چاندنی، نہ ستارے تھے، نہ ان کی چمک دمک، نہ فضا تھی، نہ ہوا تھی، ابر تھا نہ گھٹا، نہ دن تھا نہ رات، نہ جبرائیل تھے نہ میکائیل، نہ اسرافیل تھے نہ اسرائیل، نہ ملائکہ تھے نہ کروبین، نہ جن تھے نہ انسان تھے، نہ انسانیت تھی نہ حیوان تھے، نہ حیوانیت تھی، نہ نشیب و فراز تھا، نہ دریا نہ سمندر، نہ خضر تھے نہ سکندر۔ غرض کچھ بھی نہ تھا، صرف اور صرف اللہ تھا۔ اس لیے جب کچھ نہ تھا تو خاندان کیسا، شجر و نسل و نسب کیسا۔ یہی وجہ ہے جب تخلیق آدم علیہ السلام ہوئی تو تمام نبیوں سے اللہ کی وحدانیت کا اعتراف کرایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا پڑھو لا الہ الا اللہ۔ سید نوح علیہ السلام نے کہا پڑھو لا الہ الا اللہ۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ لا الہ الا اللہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا لا الہ الا اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا پڑھو لا الہ الا اللہ۔ اور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دنیا کے تمام مذاہب خدا کے قائل تھے، صرف الفاظ بدلتے رہے۔ مسلمانوں نے کہا، اول کہا، آخر کہا، باقی کہا، اللہ کہا، باطن کہا، رحمان کہا، رحیم کہا، ستار کہا، غفار کہا، ذی الجلال والاکرام کہا۔ دنیا کا ایک غالب حصہ ایک باطل معبود کے وہم فریب میں گرفتار ہے۔ اہل مغرب نے سائنس کو الوہیت کے مقام پر پہنچا دیا۔ سائنس کی برتری کے داعی یہ کہتے ہیں کہ صرف سائنس ہی انسان پر حیات کائنات کا سربستہ راز کر سکتی ہے۔ اس لیے حقیقت اور صداقت وہ ہے جس کی تائید سائنس کرے، حالانکہ سائنس بذات خود ایک علم ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں 700 مقامات پر سائنسی علوم حاصل کرنے کی طرف توجہ مبذول کروائی ہے، اور اللہ عقل سے بالا تر ہے۔ انسان کی کوشش رہی ہے کہ وہ اللہ تک عقل رسائی چاہتا ہے، جو کہ ناممکن محال ہے۔ آقائے کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خداوند عالم کی حقیقت عقول و افہام کی دسترس سے اس طرح بالا و بلند ہے جس طرح سے آنکھوں کی رسائی سے بالا تر ہے۔ اللہ کریم ذات ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، یہی ہمارا ایمان ہے۔ آقا کریم اس کے محبوب، اس کے عبد خاص ہیں، جن کی ولادت ہوئی، جن کا حسب نسب ہے، اور اللہ وہ ذات قدیم ہے جو نہ پیدا ہوا اور نہ جس سے کوئی پیدا ہوا۔ اللہ ہمیں اس عقیدہ اور ایمان پر قائم فرمائے اور اپنے محبوب کریم، ان کی آل و اصحاب اور اولیاء کرام کی سچی محبت عطا فرمائے، آمین۔ سورہ اخلاص is a short Makkah surah which is also known as Surah Tawheed. It is the 112th surah in the Quranic order, present in the 30th chapter of the Quran. It has only 4 verses and each of one describes the oneness of Allah. Surah Ikhlas is often recited in the prayers. Recitation of Surah Ikhlas makes you clean.
This surah enhances one's insight and whatever they do, they will get big achievements in their life. The benefits of Surah Ikhlas are not limited. People who are confronting intense situations in their life can make their lives easier by reciting Surah Al-Ikhlas. Another most intriguing thing about this surah is that whoever recites it routinely is shielded from a wide range of maladies and viral infections. Prophet Muhammad, peace be upon him, stated, "Whoever recites Kul Huwallahu Ahad multiple times, Allah will build him a house in paradise." Recitation of this small surah can help you stay away from the evil thing and intense situations. Wazifa of Surah Ikhlas. Many people are upset about their failures in achieving their goals. Allah has the solution to every problem. Perform this wazifa as the ablution wudu is necessary and sitting in the direction of Qibla is compulsory. Start with Bismillahir Rahmanir Rahim and recite it just before the first chime of Surah Ikhlas tilawat. Recite Surah Ikhlas for 1000 times. Don't forget to recite Durood Sharif 7 times before and after the deed. Pray to Allah to achieve the goal and you will surely be blessed by the Almighty. Surah Ikhlas without a doubt 33% of the Quran. अगर आप सूरत इखलास पढ़ते हैं रात को सोने से पहले तो यकीनन आपने कुरान का 33% हिस्सा पढ़ लिया, यानी कि इसका सवाब कुरान के 33% हिस्सा पढ़ने के बराबर है। अल्लाह मुझे और आप सबको दीन इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए गए तरीक़ों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और यही हमारी कामयाबी है। जज़ाकल्लाह।